بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں فرسٹ 2 ایپیسوڈز آپ کو کیسی لگی دلے جانا ناول کی؟ پلیز 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 ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ تو جناب چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ وہ جو کچن میں کسی کو کافی کا کہنے آیا تھا، اس لڑکی کی بگڑتی حالت، اس کی زرد ہوتی رنگت دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ جانا، جو اب بمشکل آنکھیں کھول پا رہی تھی، کسی کو اپنے پاس محسوس کیا، بجائے اس کے کہ وہ اس غیر گھر میں یوں ہی بے آسرا خود کے ہوش گنواتی۔ کچھ دیر کے لیے خودداری کو ایک طرف رکھ دیا اور سامنے رکھی 7 اپ کی طرف اشارہ کیا۔ میں پی سکتی ہوں؟ جس کو نہ سمجھتے مقابل نے فوراً سے کھول کر گلاس میں انڈیلا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ پوچھ کیوں رہی ہیں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ان کے گھر کے ملازم تک اپنی مرضی سے کھاتے پیتے تھے، وہ تو پھر نہ صرف دادو کی کیئر ٹیکر تھی، اس کی بہن کی دوست اور مہمان بھی تھی۔ وہ ایسے اجازت کیوں مانگ رہی تھی؟ اوپر سے اس کی حالت۔ وہ بہت متفکر ہوا تھا۔ جب گلاس لیتے اس نے ہاتھ نمک کی طرف بڑھائے تھے، مگر اس کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہ تھی۔ وہ بار بار سر سامنے میز پر رکھ دیتی، پھر ہمت کرتی اس نے فوراً سے نمک اٹھایا۔ کیا یہ بھی ڈالنا ہے؟ وہ یہی سمجھا تھا۔ جب اس نے سر ہلایا تھا تو اس نے کولڈ ڈرنک میں اپنے اندازے سے نمک بھی ڈال دیا۔ جانا نے جیسے کانپتے ہاتھ گلاس کی طرف بڑھائے، مقابل نے فوراً سے گلاس اٹھا کر اس کے منہ سے لگا دیا اور اس کے حجاب میں لپٹے سر کو دوسرے ہاتھ سے سہارا بھی دیا کہ اب اس لڑکی میں بالکل کوئی جان نہ بچی تھی۔ پیتے ساتھ وہ دوبارہ سر میز پر رکھ گئی تو اس وجاہت سے مالا مال شخص نے اپنی فیملی ڈاکٹر کو فون کیا اور ملازمہ کو بھی آواز دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس طرح کی صورتحال میں اور وہ بھی کسی لڑکی کو کیسے ڈیل کرتا، تو جو سمجھ آیا کرتا گیا۔ یہ اس کے ساتھ پہلی بار تھا۔ 3 منٹ گزرے تھے جب وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ چہرے پر پسینہ تھا جسے اس نے ہاتھوں سے ہی صاف کر لیا۔ ملازمہ بھی آ گئی تھی تب تک، مگر اب وہ ٹھیک لگ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں اب؟ جی میں ٹھیک ہوں، سوری آپ کو پریشان کیا۔ وہ آرام سے اٹھ کر جانے لگی۔ وہ جو ابھی تک اس خطرناک جس پہ لڑکی مرنے کو تھی، پھر مختصر بیماری پر الجھا۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کر دی ہے، آپ مزید ان سے ڈسکس کر لیجئے گا اپنی طبیعت۔ نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے میرے ساتھ، پھر ٹھیک بھی ہو جاتی ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، شکریہ۔ اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ جبکہ وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہ سر، آپ کے ڈاکٹر دوست آئے ہیں۔ جب وہ اسے بٹھانے کا کہتا، خود بھی ساتھ ہی گیا۔ یار ارسم، اس کی حالت بہت خراب تھی، پہلے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، پھر اچانک وہ ٹھیک بھی ہو گئی۔ جیسے تم نے اس کی کنڈیشن بتائی ہے، اس کے مطابق اس کا بی پی لو ہوا تھا، جو واقعی بہت بری کنڈیشن ہوتی ہے، مگر اسے پتا تھا، اپنا علاج اس نے کر لیا۔ امپریسو، نہیں تو لڑکیاں پینک کر جاتی ہیں، کوئی ہوش نہیں ہوتا انہیں، اور ایسا ویکنس اور ڈائٹ نہ لینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جبکہ اس کی نظر فوڈ ڈیلیوری پیکس کی طرف گئی۔ اچھا تم ذرا کھاؤ پیو، میں آتا ہوں۔
وہ کچن میں آیا جہاں ملازمہ کام کر رہی تھی۔ کھانا کس نے آرڈر کیا ہے؟ جبکہ ابھی تو لنچ کا ٹائم ہوا تھا۔ ان کے گھر میں ہی سب کا پسندیدہ کھانا بن جاتا تھا، کسی کو بھی باہر سے آرڈر نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ تعجب خیز تھا تو اس نے پوچھ لیا۔ وہ اپنے سبھی گھر والوں کے لیے پوزیسو تھا۔ یہ اور بات تھی، گھر والے اس کے معاملے میں ایسے نہ تھے، مگر اسے فرق بھی نہ پڑتا تھا۔ سر، وہ جانا نے منگوایا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے تو آپ اسے یہیں سے جلدی کچھ بنا دیتی۔ پتہ نہیں اب باہر کا کھانا کیسا ہو۔ وہ عام سے انداز میں بول رہا تھا کہ جو بھی تھا وہ لڑکی، ذمہ داری تھی ان کی، اسی گھر میں رہتی تھی۔ سر، وہ یہاں کا کھانا تو نہیں کھاتی، وہ خود مینیج کرتی ہیں۔ وہ بہت آرام سے اسے باتیں بتا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ یہاں سے کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ خود کیوں مینیج کرتی ہیں؟ اسے یہ بات عجیب لگی تھی، بلکہ اب وہ لڑکی پہلے سے زیادہ عجیب لگی تھی، کیونکہ سر شہانہ میم نے منع کر دیا تھا ان کو، اور ہمیں بھی کہا تھا کہ ان کو کھانا نہ دیا جائے۔ اور پھر وہ مہینہ پہلے کا احوال بتانے لگی۔ سکینہ، آپ ہی کھانا دے دیں، پھر دادو اٹھ جائیں گی تو میں نے ایکسرسائز کروانی ہے ان کی۔ جانا کچن میں سکینہ کو کھانا نکالتے دیکھ رہی تھی۔ اسے یہاں آئے تیسرا دن تھا۔ وہ اپنے مستقبل کا سوچ رہی تھی کہ کب تک در بدر پھرے گی اپنے گھر اور اپنوں کے ہوتے ہوئے۔ جب شہانہ بیگم اندر داخل ہوئیں، سنو لڑکی، کھا چکو تو آگے میرا مینیکیور پیڈیکیور کر دینا۔ وہ ہتک آمیز لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ مسز شاہ، میں یہاں صرف دادو کی کیئر ٹیکر کی حیثیت سے ہوں، مجھ سے ایسے کوئی کام نہیں ہوتے۔ وہ اپنے لہجے کو حتی الامکان نارمل کرتی بولی۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ سمجھ کیا رہی ہو خود کو؟ ملازمہ کی حیثیت ہی ہے تمہاری، اور اگر تم سے یہ کام نہیں ہوتے تو مفت کی روٹیاں بھی نہ توڑو۔ خبردار یہاں سے کچھ کھایا یا کسی نے اسے کچھ دیا۔ اتنی ہی غیرت جاگ رہی ہے تو اپنا انتظام خود کرو۔ اتنی حد تک تھی ان کے لہجے میں کہ وہ بمشکل آنکھیں نم ہونے سے روک پائی۔ یہ جاب اس کی مجبوری تھی۔ وہ اس ذلالت پر کڑوا گھونٹ بھر گئی۔ جی بہتر، اور وہاں سے اٹھ گئی، اور اس کم ظرف عورت کو ایک نظر بھی نہ دیکھا جس کو کسی چیز کا لحاظ نہ تھا۔ بے انتہا دولت نے اسے مغرور ہونے کے ساتھ کم ظرف اور تنگ دل کر دیا تھا۔ جیسے وہ ملازمہ اسے ساری بات بتاتی گئی، دلاور شاہ کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوتا گیا۔ اسے یقین نہ آیا کہ یہ سب اس کی ماں کہہ سکتی ہے۔ اس نے کتنی مشکل سے اس لڑکی کو دادو کی کیئر کے لیے رکھا تھا۔ وہ اپنا کام پوری ایمانداری سے کر رہی تھی۔ اسے بے ساختہ یاد آیا اس کا پہلا دن جب اس گھر میں آئی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ بات سنیں پلیز، ذرا کافی بنا دیں مجھے، وہ مصروف سا کہتا دوبارہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا۔ وہ جو وہاں دادو کے کھانے کے برتن رکھ کر واپس جا رہی تھی، ذرا رکی، مگر یہ کہتے ساتھ پھر سے دادو کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں ملازمہ نہیں ہوں، بس دادو کی کیئر ٹیکر ہوں، کسی اور سے کہیں۔ جبکہ اس کی بات سنتے آئی بروز جھکاتے وہ پیچھے مڑا تھا اور اسے دیکھا تھا جو دادو کے کمرے میں گم ہو گئی تھی۔ نائس، اور وہ کان کھجاتا ہنس دیا تھا۔ اسے اچھے لگتے تھے وہ لوگ جو کسی بھی حالت میں اپنے وقار پر سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔
مگر یہ کیا اس طرح کے سلوک کے بعد؟ وہ تو اسے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی ماں کا دل اتنا چھوٹا کیوں تھا؟ وہ کیوں اتنی کم ظرف تھی؟ وہ اپنی آنکھیں میچ گیا۔ بے ساختہ یاد آیا تھا اس کا کہنا، میں یہ پی لوں۔ وہ بھی وہیں سوچوں میں گھرا کھڑا تھا جب ایک اور ملازمہ وہاں آئی۔ ہاتھ میں نئی کولڈ ڈرنک کی بوتل تھی۔ سکینہ، یہ جانا نے دی ہے، کہا ہے یہ رکھ کر آؤ، اور ایک بوتل کھلی رکھی ہے وہ لے آؤ۔ اور اب شرمندگی کی انتہا تھی۔ وہ مزید وہاں نہ رک سکا تھا۔ مگر یہ سب ایسے بھی نہ چل سکتا تھا۔ اسے بات کرنی تھی دلاور شاہ کی ماں ایک مہمان کے آگے جو وہ خود لایا تھا۔ اسے اتنے برے طریقے سے شرمندہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ہمیشہ انہیں ان کے حال پر چھوڑا تھا، مگر اس بار وہ شدید زیادتی کر رہی تھیں۔ وہ اسے بہت سے کاموں میں اب بھی مصروف رکھتی تھی۔ کھانا وہ لڑکی اب وہاں سے کھاتی نہیں تھی، اور اسے اپنے کھانے کے انتظام کے لیے ٹائم نہیں دیا جا رہا تھا۔ اور اس کی آج کی حالت نے تو اسے بھی ڈرا دیا تھا۔ وہ ابھی تک اس کا زرد ہوتا چہرہ نہیں بھول پا رہا تھا، اور وہ 1 مہینے سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی اور کسی کو بھنک بھی نہ لگنے دی۔ یقیناً ان کا سلوک ابھی بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہ ہوگا۔ وہ واقف تھا اپنی ماں سے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ پڑھتے پڑھتے وہیں صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ جب اپنے کندھے پر کسی کا سخت ہاتھ محسوس ہوا تو وہ فوراً اٹھی۔ آنکھیں کھولنے پر اندھیرے میں سامنے بیٹھے توانا وجود کو دیکھا تو فوراً پوری طاقت سے اسے دھکا دیتے اٹھ کر میز کے دوسری طرف کھڑی ہوئی، جبکہ وہ وجود اتنے زبردست غیر متوقع دھکے پر بامشکل سنبھلتا سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا اور ساری لائٹس آن کر دی۔ جب اس شخص کے واپس مڑنے پر جانا کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں اور وہ شخص خود بھی خاموشی سے اسے نیند سے بھری بڑی آنکھوں اور لمبے گھنے بالوں والی لڑکی کو پہلی بار یوں دیکھ رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ کندھوں پر جھول رہا تھا جسے اس نے فوراً اوڑھا تھا۔ مسٹر دلاور، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے کہتی، نامحسوس انداز میں پیچھے ہوتی ٹیبل کے ساتھ لگی جس پر گلدان رکھا تھا اور ہاتھ بھی پیچھے باندھ لیے، اور اس کی احتیاط محسوس کرتے دلاور شاہ کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا تھا۔ وہ فوراً دوسری جانب چہرہ موڑ گیا تھا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے صورتحال پر ضبط کیا تھا۔ قصور اس کا نہیں تھا، اس کا اس وقت آنا ہی مناسب نہیں تھا۔ I'm sorry، مجھے ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ دادو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے، مگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کو اٹھانے چلا آیا۔ ڈاکٹر کو آنے میں ابھی بہت ٹائم لگے گا۔ وہ جلدی جلدی وضاحت دے رہا تھا، اور جانا اس کی بات سن کر الرٹ ہوئی تھی۔ یعنی دادو کو اکیلا چھوڑ آئے آپ؟ فوراً چلیں ان کے پاس۔ وہ اس سے پہلے بھاگی تھی اور دلاور اس کے پیچھے گیا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر دادو کو دیکھا تو وہ گہرے سانس لیتی پسینے سے شرابور سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ جلدی سے ان کا بی پی چیک کرو، اس نے جیسے کہا۔ دلاور شاہ نے فوری عمل کیا۔ سیاہ ٹراؤزر شرٹ میں وہ جوان حواس باختہ تھا۔ اس کا حلیہ اس کی پریشانی واضح کر رہا تھا۔ میری جان، دادو آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ ساتھ ساتھ انہیں ڈھارس بھی دے رہا تھا۔ جانا جلدی کچن میں گئی تھی اور قہوہ ٹائپ کچھ بنا کر لے آئی تھی۔ دلاور شاہ نے بی پی کا رزلٹ اسے دکھایا تو وہ دادو کو قہوہ پلانے لگی۔
وہ پریشان سا بس اس کی تمام کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے جا کر انہیں تھوڑا اٹھا کر سہارا دیں پلیز، وہ جیسے ہی بولی وہ فوراً ویسے کرنے لگا۔ دادوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں سہارا دے دیے وہ اسے بھی دیکھ لیتا تھا جو دوپٹے کو بار بار سر پر سیٹ کرتی بال ارستی دادوں کی فکر میں شدید پریشان لگ رہی تھی۔ دادوں کا سانس نارمل ہونے لگا تھا، چہرے پر تھوڑا سکون نظر آیا تو جانا نے انہیں مزید نہیں پلایا۔ تب تک ڈاکٹر بھی اندر آ گیا تو جانا ایک طرف ہو گئی اور دلاور ڈاکٹر کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا دلاور؟ وہ ساتھ ساتھ اب دادوں کا معائنہ بھی کر رہا تھا اور دلاور سے صورتحال پوچھی تھی۔ میں دادوں کو دیکھنے آیا تھا، جب ان کی حالت بگڑتی دیکھی، وہ نیند میں تھیں، تب تمہیں کال کی اور مس جانا کو بلایا۔ یہ دادوں کی کیئر ٹیکر ہیں، انہوں نے کوئی لیکوڈ بھی دیا دادوں کو تو اب ان کی حالت کچھ بہتر لگ رہی ہے۔ دادو کیسا فیل کر رہی ہیں؟ وہ دادوں کی طرف متوجہ ہوا جو اسے دیکھ رہی تھیں۔ اب درد نہیں ہو رہا، پہلے بہت تھا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تم بتاؤ، اب ان کی ایسی حالت کیوں ہوئی؟ کیا ہوا تھا انہیں؟ ان کو دل کی تکلیف ہوئی تھی، کیا آپ کو اندازہ تھا؟ وہ اب جانا سے پوچھ رہا تھا جو دوپٹہ نماز سٹائل میں لپیٹے ہوئے تھی۔ دلاور بھی اس کی طرف متوجہ تھا۔ جی، مجھے اندازہ ہو گیا تھا، میرے بابا بھی ہارٹ پیشنٹ تھے، سو مجھے احتیاط اور علاج کا اندازہ تھا۔ ویری گڈ، ورنہ ان کی حالت مزید بگڑ سکتی تھی، لازماً ہسپتال جانا پڑتا۔ آپ نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، مگر صبح ہاسپٹل ضرور لانا ہے انہیں، ہمیں کچھ ٹیسٹ کرنے پڑیں گے۔ ہاں پلیز، اپنا وہ ٹوٹکا مجھے بھی بتا دیجیے گا۔ حیرت انگیز طور پر وہ بہت افیکٹو تھا۔ پہلے سنجیدگی سے انہیں انسٹرکشنز دیتے، آخر میں ڈاکٹر ارسم نے ذرا شرارتی انداز میں کہا تھا۔ تو اس ٹینشن کے ماحول میں سب مسکرا دیے تھے۔ ڈاکٹر اپنی طرف سے مکمل اطمینان دلاتا جا چکا تھا دادوں کو، جو اس نے دوائی تھی اس کے زیر اثر اب وہ دوائی دی تھی اس کے زیر اثر اب وہ سو رہی تھیں، جبکہ جانا سامان رکھنے کچن میں گئی تھی اور یہ پہلی دفعہ تھا جب دلاور نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ وہ ننگے پیر کب سے لگی ہوئی تھی۔ چند منٹ کے بعد وہ ہاتھوں میں کتابیں اور لیپ ٹاپ لیے اندر آئی تھی، پیروں میں کھسا ڈالے دادوں کے ساتھ بیٹھے دلاور کو نظر انداز کرتے صوفہ پر جا بیٹھی۔ آپ چلے جائیں، میں ہوں یہاں۔ وہ کتابیں رکھتی نظریں جھکائے سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ آج کے لیے، اینڈ سوری، مجھے ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ تھا بہت، اس کا لہجہ بتانے کے لیے کافی تھا۔ کوئی بات نہیں، آئندہ کال کر لیجیے گا، امید ہے اب ایسا نہیں ہوگا۔ ٹائم فکس کر لیتے ہیں، رات میں 2 بار آپ اور 2 بار میں دادوں کو دیکھ لیا کریں گے۔ اور اب بھی اسے دیکھے بغیر بولی تھی۔ دلاور نے دیکھا تھا وہ 7 بسکٹس کا پیک لائی تھی۔ وہ لب بھینچ گیا تھا، سب یاد آنے پر پھر سے شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر چلا گیا اور جانا بھی ریلیکس ہوئی تھی۔ وہ تقریباً 20 منٹ بعد دوبارہ دروازہ نوک کر کے اندر آیا تھا
اور تہجد پڑھ کر اٹھتی جانا حیران ہوئی تھی۔ ہاتھ میں ٹرے لیے دلاور شاہ نے آتے ہوئے ایک نظر جائے نماز فولڈ کرتی اس لڑکی کو دیکھا، پھر نظریں جھکائے ٹرے اس کی کتابوں کے پاس رکھ ٹرے کو اس کی کتابوں کے پاس رکھا تھا جو اب پھر صوفے پر خاموشی سے بیٹھتے کتاب کھول رہی تھی۔ دلاور شاہ نے اپنا کپ اٹھایا۔ آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے، وہ سینڈوچز کی طرف اشارہ کرتا بولا تھا۔ ویسے یہ کافی میں نے خود بنائی ہے آپ کے لیے بھی، خود کے لیے بھی، کبھی آپ بھی بنا کر دے سکتی ہیں، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ آپ کا اپنا گھر ہے مسٹر شاہ، آپ جو بھی کریں، اور اس سب کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود لے لیں، مجھے عادت نہیں ہے، شکریہ۔ وہ اپنے جملے میں بہت کچھ جتا گئی تھی۔ مجھے مزید شرمندہ نہ کریں جانا، میں پہلے ہی بہت پشیمان ہوں، وہ لب بھینچے بولا تھا، اور اب کی بار اس کے لہجے کو نوٹس کرتے جانا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو ماتھے پر بل ڈالے بہت ہی پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ پچھلی بات کو چھوڑیں، وہ لیپ ٹاپ آن کرتی سنجیدگی سے بولی تھی۔ اسے لگا تھا شاید اسے اٹھانے والی بات کی بابت کہہ رہا تھا وہ۔ کھا لیجیے گا، رزق کی بے حرمتی نہیں کرتے، آپ لے لیں گی تو میری شرمندگی کچھ کم ہو جائے گی، وہ کہتے ساتھ اٹھ کر چلا گیا تھا، اور مزید 2 منٹ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ انہیں کھانا شروع ہو چکی تھی کیونکہ اسے شدید بھوک لگی تھی۔ اس وقت شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس کا آج آخری پیپر تھا۔ مریم کو جانے کا کہہ کر وہ اپنا کچھ سامان لینے کے لیے مارکیٹ کی طرف گئی تھی جب اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ السلام علیکم جی، وہ بیزاریت سے بولی تھی۔ آپ مجھ سے مل سکتی ہیں اس وقت؟ نہیں، میں مصروف ہوں۔ کیوں؟ وہ 2 ہفتوں بعد اسے فون کر رہی تھی۔ ہاں ملنا تھا، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، مل لیتے ہیں۔ نہیں، مجھے نہیں ملنا آپ سے، اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کریں پلیز۔ پلیز میری امی آپ سے مل کر آپ کو تھینک یو بولنا چاہتی ہیں، مان جائیں۔ اور پھر جانا 1 منٹ تک خاموش رہی تھی جب اس نے پھر ہیلو ہیلو کیا۔ آپ سن رہی ہیں، آج مل لیں، آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گی، پکا؟ کرن میں اچھے سے جانتی ہوں، آپ کو مجھے اپنی امی سے نہیں ملوانا۔ آپ واضح جھوٹ بول رہی ہیں، مگر اب میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ ریسٹورنٹ کا ایڈریس بھیج رہی ہوں، وہاں آ جائیں 20 منٹ تک، ورنہ آئندہ یہ ڈرامے مت کیجیے گا۔ وہ کال کٹ کرتی اسے میسج کر گئی اور اپنی شاپنگ میں مصروف ہو گئی تھی کیونکہ ریسٹورنٹ وہیں موجود تھا۔ وہ جب تک آتی وہ اپنا سامان لینے لگی۔ 15 منٹ کے بعد کرن کا میسج موصول ہوا تو وہ ریسٹورنٹ کی طرف چل دی۔ آج اس نے سیاہ چادر لے رکھی، حجاب نہیں کیا تھا۔ وہاں داخل ہوئی تو اسے دیکھتے ایک ویٹر نے اس کی طرف آیا۔ پورا ریسٹورنٹ لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ ایک جانب ایک ٹیبل پر ایک لڑکی اکیلی بیٹھی تھی تو ویٹر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے سامنے جا کر دیکھا تو وہی لڑکی تھی جو خود اضطراب میں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے چونکی اور پھر اس کے چہرے پر سکون بھری ہنسی آئی۔
وہ اٹھتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس سے کوئی بات نہ کی بلکہ اگنور کیا۔ اگر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔